الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ وجاء في بعض الروايات: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي كشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، صحابہ نے جواب دیا: ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ اور ساز و سامان نہ ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا، تاہم اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور اس پر واجب الادا حقوق ابھی بھی باقی رہے تو ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ محترم ساتھیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں: کیا تم لوگ مفلس جانتے ہو؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے اپنے اعتبار سے، اپنے حساب سے بتایا کہ مفلس وہی ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، فقیر آدمی ہو، نقدی نہ ہو اس کے پاس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفلس اس امت میں وہ ہے جو قیامت کے دن بڑی بڑی نیکیاں لے کر، نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، چنانچہ سب کو اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی۔ جتنے حقدار ہیں سب کو نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی۔ پھر بھی اگر لوگ طلب کرنے والے باقی رہیں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے اوپر لوگوں کے گناہ کو ڈال دیا جائے گا اور پھر اس آدمی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، اگر آپ اس حدیث پر غور فرمائیں تو آج ہمارے مسلم سماج میں، مسلم معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، کسی کو گالی دے دیتے ہیں، کسی کو ناحق مار دیتے ہیں، کسی کا مال غصب کر لیتے ہیں، کسی کی زمین غصب کر لیتے ہیں۔ آج اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ عدالت میں جا کر کے جھوٹی گواہی دے کر کے وہ لوگوں کے مال کو ہڑپ لے لیتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو جیت گئے ہیں، ہم تو مقدمہ جیت گئے ہیں، ہم تو حق پر ہیں تبھی تو مقدمہ جیتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور طرح طرح سے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ کوئی کسی کی زمین غصب کر لیتا ہے، کوئی کسی کے گھر میں اپنا گھر بڑھا لیتا ہے، کوئی کسی کا مال لے لیتا ہے، طرح طرح کی چیزیں ہیں، اور کوئی کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے۔ ہر طرح کے لوگ آج ہمارے مسلم سماج اور معاشرے میں موجود ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر کے اور وکیلوں کو پیسہ دے کر کے، جج کو خرید کر کے یا گواہوں کو خرید کر کے ان کے ذریعے سے جھوٹی گواہی دلوا کر کے اگر کسی کے مال کو ہڑپتا ہے
تو یہ کبھی بھی اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ عدالت کہتی ہے کہ ہاں یہ حق پر ہے اور ہم اس کے بارے میں فیصلہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کے سامنے ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری کی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم تختصمون الی ولعل بعضکم الحن بحجته من بعض فمن قضیت له بحق اخیه شیئا بقوله فانما اقطع له قطعة من النار فلا یاخذها۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میرے یہاں اپنے مقدمات لاتے ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک تم میں دوسرے سے دلیل بیان کرنے میں بڑھ کر ہوتا ہے، یعنی اس کی قوت بیانی زیادہ ہے اور چرب زبان ہے، بہت بڑھ چڑھ کر کے بیان کرتا ہے، پھر میں اس کو اگر اس کے بھائی کا کچھ حق اس کی باتوں کی وجہ سے غلطی سے دلا دوں، اس کو دے دوں، تو وہ حلال نہ سمجھے، وہ حلال نہ سمجھے، اس کو نہ لے، میں اس کو آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر اس کی باتوں کی وجہ سے، اس کی قوت بیانی کی وجہ سے میں نے یہ سمجھا کہ اس کی بات صحیح ہے اور میں اس کو دلا دوں، اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، اور وہ جانتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، تو اسے نہیں لینا چاہیے۔ اگر میں محمد اس کو دے رہا ہوں تو گویا کہ جہنم کا آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، ایک حصہ دے رہا ہوں۔ آج دیکھ لیے ہمارے سماج اور معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ اس لیے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے، اور اس طرح کا عمل انجام نہیں دینا چاہیے میرے بھائیو اور دوستو کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ مقدمہ لڑ کر کے لے رہے ہیں۔ آج کوئی آدمی کسی کے کھیت میں ناحق داخل ہو جا رہا ہے اور مقدمے میں جیت بھی جا رہا ہے، فیصلہ اپنے حق میں کروا لے رہا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ جائز وہی ہوگا جو جائز ہے، جو حق ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میں کسی کی بات میں آ کر کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اور وہ چیز اس کی نہیں ہے تو اسے نہیں لینا چاہیے، اگر وہ لیتا ہے تو وہ جہنم کا ایک حصہ لے رہا ہے، ایک ٹکڑا لے رہا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت ہے بخاری شریف کی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس لیے قسم کھائی کہ کسی مسلمان کا مال جھوٹ بول کر وہ مار لے، تو جب وہ اللہ سے ملے گا اللہ تعالیٰ اس پر نہایت ہی غصہ ہوگا، نہایت غضبناک ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق میں یہ آیت نازل کی، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد، جو لوگ، یعنی وہ آیت یہ ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ الی آخر الآیہ۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ابو وائل نے بیان کیا کہ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور پوچھا، ابو عبد الرحمن، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ لوگوں سے کوئی حدیث بیان کیا ہے؟ ہم نے بتایا کہ ہاں اس طرح سے حدیث بیان کی۔ تو اشعث رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ یہ آیت تو میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی، میرے ایک چچا کے بیٹے کی زمین میں میرا ایک کنواں تھا، ہم دونوں کا اس بارے میں جھگڑا ہوا اور مقدمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تو گواہ پیش کر، کوئی گواہ لے آؤ، پھر اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ میں نے کہا پھر تو یا رسول اللہ وہ جھوٹی قسم کھا لے گا، اس لیے کہ ان کے پاس گواہ نہیں تھے، پھر دوسرے مد مقابل سے قسم لیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ تو جھوٹی قسم کھا لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم اس لیے کھائے کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال لے اور اس کی نیت بری ہو،
تو اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پر نہایت ہی غضبناک ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم کھا کر کے مقدمات میں جیت جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا، اور اس آدمی کی تباہی اور بربادی ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو۔ جب قیامت کے روز آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر غضبناک ہو، غصہ ہو اس ظلم کی بنا پر۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے اور اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی مختصر حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کا حق مارا، اللہ نے اس کے لیے آگ واجب کر دی اور اس پر جنت آئی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اگرچہ وہ معمولی چیز ہو یا رسول اللہ، چیز کے لیے اس نے ایسا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہو یہ مسواک، اس سے مسواک کیا جاتا ہے، چاہے پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہو، ایک چھوٹی سی لکڑی ہو، اس کے لیے جھوٹی قسم وہ کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر آگ کو واجب کر دیتے ہیں اور جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں کانپ جانا چاہیے، ہمیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ آج ہم مسلمان کس طریقے سے لوگوں کے حصے کو غصب کر لیتے ہیں، لوگوں کی زمین لے لیتے ہیں، لوگوں کا گھر لے لیتے ہیں، اور آج کتنے بدنصیب ایسے مسلمان بھی ہیں جو مسجد کی زمین غصب کر لیتے ہیں، مدرسے کی زمین غصب کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، حرام تو حرام ہی ہے، چاہے آپ کسی مدرسے کا لیں، چاہے کسی اپنے مسلمان بھائی کا لیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے، 1000 بار سوچنا چاہیے، کسی بھی حرام چیز کو لینے کے لیے 1000 بار سوچنا چاہیے، لیکن آج مسلمان سوچتا نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی سنوارنے کے لیے، اپنا گھر بنانے کے لیے وہ حرام چیزوں کو لے لیتا ہے، لوگوں کے مال کو غصب کر لیتا ہے۔ ایک مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ کل قیامت کے روز آپ اللہ کے سامنے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے غضبناک ہوگا، آپ سے بات نہیں کرے گا، آپ کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے ایک مسلمان کو ضرور اس پر غور کرنا چاہیے، ضرور سوچنا چاہیے، اور اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور اگر کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو اس دنیا میں اسے وہ چیز واپس کر دینا چاہیے یا اس سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہر مسلمان کو ہر طرح کے ظلم سے بچائے اور ہمارا خاتمہ اسلام پر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔